کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب ہر چیز خاموش ہو جاتی ہے، کچھ ایسی چیزیں بھی جاگ جاتی ہیں جن کا وجود ہم ماننا نہیں چاہتے؟ یہ کہانی ہے عادل کی، جس نے موت کے گھر کا راستہ اپنایا اور پھر کبھی پہلے جیسا نہ رہا۔ تیار ہو جائیں ایک ایسے سفر کے لیے جو آپ کی نیندیں اڑا دے گا۔ سوات کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں عادل ایک ہوٹل میں کام کرتا تھا۔ اس کا دن محنت میں گزرتا اور رات دیر گئے وہ فارغ ہوتا۔ گھر جانے کا سب سے چھوٹا راستہ گاؤں کے پرانے قبرستان سے ہو کر گزرتا تھا۔ عادل جوان تھا اور خود کو بہادر سمجھتا تھا۔ وہ بھوت پریت کی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس کے لیے قبرستان صرف مٹی اور پتھروں کا ڈھیر تھا۔ مگر کچھ راتوں سے اسے عجیب احساس ہو رہا تھا۔ قبرستان کے اندر قدم رکھتے ہی ایک غیر مرئی بوجھ اس پر آ جاتا، اور پھر اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پہلی رات اس نے سوچا کہ یہ کسی جانور کی آواز ہوگی، شاید کوئی آوارہ کتا یا بلی اس کا پیچھا کر رہی ہے، مگر آواز اسی کے قدموں کی رفتار سے چلتی رہی۔ عادل راکتا تو آواز بھی فوراً رک جاتی۔ وہ چلنا شروع کرتا تو آواز پھر اس کے پیچھے چلنے لگتی۔ یہ سلسلہ کئی راتوں تک جاری رہا اور عادل کے دل میں ایک انجانا خوف بیٹھنے لگا۔ ایک رات چاندنی تھوڑی تیز تھی اور عادل نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا اپنا سایہ زمین پر موجود تھا، مگر اس کے پیچھے تھوڑے فاصلے پر ایک اور سایہ تھا۔ وہ انسانی شکل کا تھا، دھندلا اور لرزتا ہوا، اور اس کے ہاتھوں میں زنجیریں تھیں۔ عادل کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے بھاگ کر قبرستان پار کیا۔ وہ سایہ اس کے پیچھے آتا رہا جب تک وہ گیٹ سے باہر نہ نکل گیا۔ عادل کانپ رہا تھا۔ اگلی شام جب وہ قبرستان کے قریب پہنچا تو گیٹ پر ایک بوڑھا بھکاری بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں، جیسے ان میں کوئی زندگی نہ ہو۔ بھکاری نے عادل کو دیکھا اور ایک سرد آواز میں بولا، بیٹا، رات کو اس راہ سے مت گزرا کرو۔ جو سایہ تمہارے ساتھ لگا ہے وہ اس جگہ کا ہے۔ بوڑھے کی آواز میں ایک خوفناک سچائی تھی۔ وہ کسی دن تمہارا بن جائے گا اور پھر تم کبھی اکیلے نہیں رہو گے۔ عادل نے گھبراہٹ چھپاتے ہوئے بات ٹال دی۔ عادل نے بھکاری کی بات کو وہم سمجھا۔ وہ اب بھی یقین نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس رات آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ قبرستان میں گھپ اندھیرا تھا۔ جیسے ہی عادل نے قبرستان میں قدم رکھا، اسے لگا جیسے ہوا ساکن ہو گئی ہے۔ وہ سردی محسوس ہوئی جو ہڈیوں تک اتر جائے، اور پھر اس نے دیکھا وہ سایہ اس سے آگے چل رہا تھا۔ وہ قبروں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک پرانی قبر کے پاس رکا۔ پھر وہ مڑا اور اپنی لمبی دھندلی انگلی سے عادل کی طرف اشارہ کیا۔ اچانک عادل کو اپنے پیروں میں بھاری پن محسوس ہوا، جیسے کسی نے اس کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی ہوں۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ پھر اس اندھیرے میں ایک سرد، گونجتی ہوئی آواز آئی، اب تیری باری ہے۔ عادل چیخنا چاہتا تھا مگر آواز گلے میں پھنس گئی۔ اگلی صبح گاؤں والے عادل کو قبرستان کے گیٹ پر بے ہوش پاتے ہیں۔ اس کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ پولیس آئی، اسے اسپتال لے جایا گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد عادل مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ ڈاکٹرز اور پولیس والے اس کی بات سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ صرف ایک جملہ بار بار دہرا رہا تھا، ایک خوفناک سچائی، میرا سایہ مجھ میں آ گیا ہے۔ عادل اب کبھی رات کو اکیلا نہیں سوتا۔ وہ اندھیرے سے ڈرتا ہے۔ اس کے کمرے کے ایک کونے میں، چاہے جتنی بھی روشنی ہو، ایک دھندلا سایہ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے، اس کا نیا ساتھی۔ رات بھر عادل کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ سائے صرف روشنی سے نہیں بنتے، کچھ سائے صدیوں کے انتظار اور تنہائی سے جنم لیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسا کچھ محسوس کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی خوفناک کہانی ہے؟ اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے۔
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ایسی مزید خوفناک کہانیاں سن سکیں۔ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے یا اپنا کوئی تجربہ ضرور شیئر کریں۔ کون جانے اگلا سایہ کس کا انتظار کر رہا ہو۔